أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون صدق الله العظيم۔ محترم سامعین و ناظرین، یہودیوں کا اور بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب ان یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان اللہ کا ایک رسول اللہ کی طرف سے آیا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول تھے۔ اللہ کے رسول بن کر، اللہ کا پیغام لے کر آپ یہودی اور عیسائیوں کے پاس آئے تو جن لوگوں کو کتاب ملی، یعنی یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہودیوں کا تعلق تورات سے، عیسائیوں کا تعلق انجیل سے۔ تورات اور انجیل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور آپ کی نشانیوں اور علامتوں اور آپ کے تعلق سے آپ کا کافی اور شافی تعارف، جیسے کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں ہے کہ یہ لوگ آپ کو، یعنی حضور علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ آپ کے تعلق سے اس قدر جانتے تھے، آپ کو پہچانتے تھے قرآن کریم کے قول کے مطابق۔ اس کے باوجود دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تورات شریف کی بھی تصدیق کرتے اور انجیل کی بھی تصدیق کرتے ہیں، یعنی یہ کتابیں اپنے اپنے وقت میں سچی کتابیں تھیں اور اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں، لیکن حسد اور جلن اور بغض کی وجہ سے یہ لوگ، یعنی یہودی اور عیسائی، ایسے ہو گئے ہیں جیسے انہوں نے اپنی پڑھی ہوئی اور اپنی معلومات کے لحاظ سے بھی جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی جاننے کے باوجود بالکل انجان بن گئے ہیں۔ اور اس طرح انہوں نے اللہ کی ان کتابوں کو جن میں اللہ کے رسول کا، اللہ کے قرآن کا ذکر ہے، اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، یعنی انجانے بن گئے ہیں، جیسے ان کو اس سلسلے میں کوئی خبر نہیں ہے، حضور کے بارے میں، قرآن کے بارے میں یہ کوئی علم اور جانکاری یا معلومات نہیں رکھتے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ رسول کو جاننے اور پہچاننے کے باوجود انہوں نے اپنی ہی کتاب کا نہ ماننے سے انکار کر دیا، حضور کے نہ ماننے کی شکل میں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف یہ حضور کو اور آخری رسول کو نہیں مانتے، بلکہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ اپنی کتابوں کو بھی نہیں مانتے ہیں۔ اگر یہ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت اور آپ کی تعلیمات اور قرآن کریم کو قبول کریں۔ اگر یہ اس کا انکار کرتے ہیں تو گویا اپنی بھی کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے معلوم ہوا کہ حق اور سچ بات کو جاننے اور معلوم ہو جانے کے بعد قبول کرنا، اختیار کرنا، یہی حق ہے اور یہی سچ ہے، اور سچی بات کو جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا اور ایسے بن جانا جیسے یہ حق بات کو جانتے ہی نہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ عادت اور یہ خصلت اور یہ مزاج یہودیوں کا اور عیسائیوں کا ہے کہ وہ سچی بات کو بھی سچ جان کر بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس لیے حق بات کو سمجھنے کے بعد ماننا چاہیے، قبول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا